أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الانعام آیت نمبر 51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، یہ صفات کا تیسرا طائفہ چل رہا ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، صفات کمال تیسرا تھا نا. دو طائفے گزر چکے، دونوں کا ڈیزائن الگ الگ تھا، ترتیب دونوں کی الگ الگ تھی. اب وما نرسل المرسلین سے یہ تیسری دفعہ صفات الکمال، صفات کا ایک طائفہ چل رہا ہے. صفات الکمال یہاں ہیں. اور والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، یہ ظلمات الکفار بھی تھیں اور فساق کی ظلمات بھی آ جائیں گی. کیونکہ بتایا تھا نا اس صورت کے اندر مومنین کے ساتھ ساتھ اللہ، کفار کے ساتھ ساتھ اللہ مومنین کو بھی تھوڑا تھوڑا اشارہ تو کریں گے. کہیں کہیں براہ راست خطاب کرنے لگ جائیں گے، کہیں کہیں اللہ الفاظ کی شکل میں تھوڑی تنبیہ بھی کریں گے. تو قل لا اقول لکم، اس کے بعد اہداء الاہتداء تھا جو کہ قل کے طائفہ سے شروع ہوتی ہے بات. اب جو ہے نا صفات الکمال کے بعد صفات الجمال اور صفات الجلال، یہ جس انداز سے شروع ہوں گی نا وہ بالکل ہی پچھلوں سے الگ ہوگا. وہ کیسے جی کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، یہاں سے شروع ہوگی صفات جمالیہ، اپنوں کا تذکرہ کر کے، مومنوں کا تذکرہ کر کے صفات الجمال، جبکہ قل انی نہیت سے صفات الجلال شروع ہوگی دوسروں کا ذکر کر کے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفات نظر آئیں گی. کیسے جی؟ آپ دیکھتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ اللہ کی صفات کمال میں تھا نا کہ ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، تو اللہ کریم یہاں پر وہ تبشیر و تنذیر کا حکم بھی فرما رہے ہیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، یہاں سے تبشیر ہے بصیغہ تنذیر، جبکہ قل انی نہیت سے کیا ہوگی جی؟ تخویف تنذیر ہوگی. تو مبشرین و منذرین کے عمل حکم پر بھی، لفظ پر بھی عمل ہو جائے گا، اس کا بھی مربوط سلسلہ جاری ہے. تو فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے وَأَنذِرْ بِهِ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. تو وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا آگے آیا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے ہماری آیات کے ذریعے، ہماری آیات بیان کرنے والی کتاب کے ذریعے آپ ان کو ڈرائیے. الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کو ڈرانا ہے جو ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، اپنے رب کا سامنا کرنے سے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے نیچے نیچے ولی، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. یہ کن کو ڈرانا ہے جی؟ اپنوں کو. الذین یخافون ان یحشروا، جو اللہ کا سامنا کرنے سے
ڈرتے تو ہیں، اچھا ان کو جب مزید ڈرایا جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ لعلہم یتقون، کہ وہ کامل متقی بن جائیں گے۔ جب کامل متقی بن گئے تو یہی مقاصد قرآن ہے۔ متقی جب کوئی بن جائے نا، اس کے بعد اگلی درجات شروع ہوتے ہیں، مومنوں کے اگلی ڈگریاں شروع ہوتی ہیں، صالحین ہونا، جی صدیقین ہونا، اسی طرح سابقین ہونا، اصحاب الیمین ہونا، یہ بہت سارے ڈگریاں ہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی ڈگری کیا ہے؟ متقی ہو جانا۔ بس متقی بننا تو پہلا کام ہے۔ کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اب جو متقی نہ ہو تو بلکہ فاسق ہو تو کیا خیال ہے؟ قرآن اس کی طرف دیکھتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ رہنمائی کس کی ہے؟ متقی لوگوں کی۔ جو متقی تو بننا چاہے نا، بعد میں جا کر عمل کریں گے ہمارے احکام پر، تو جو متقی ہوگا تو اس کا مطلب ہے اسی کا عمل کارگر ہے۔ تو قرآن ڈراتا ہے، اس لیے من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، کہ اللہ اس کا اجر بھی زیادہ کریں گے اور اللہ اس کی برائیاں بھی مٹائیں گے۔ تو متقی کون ہے؟ جس نے اپنی زندگی سے نافرمانی نام کی چیز نکال دی۔ بھئی نافرمانی نہیں کروں گا، چاہے جو بھی ہے، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، ہمارے سامنے سارے کبیرہ ہیں، وہ تو تھوڑے عذاب کے عوض یا تھوڑی سزا کے عوض اس کا نام صغیرہ رکھا گیا ہے، ورنہ ہمارے سامنے تو کبیرہ ہے۔ تو انذر بہ الذین یخافون، یہ اپنوں کا ذکر ہے، تو فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ دیکھا پہلی آیت میں اللہ کی صفات جمال ذکر ہو رہی ہیں، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی شفیع بھی نہیں ہے، اللہ خود شفیع ہے، اللہ کے مقابلے میں اور کوئی نہیں، اللہ خود ولی ہے، اللہ کے مقابلے میں اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال چل رہی ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ دور کریں آپ ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، اسلوب یہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جبکہ یہاں اسلوب کیا ہے؟ ولا تطرد الذین یدعون، یعنی مثبت اسلوب کے بجائے یہاں منفی اسلوب اختیار کیا، کیونکہ نور الصفات چل رہا ہے، روشنی ڈالی جا رہی ہے، روشنی میں کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں گے صبح و شام، لیکن کبھی کبھی ایک کھانا اور بھی آتا ہے جو نظر نہ آئے گا، کہ اپنوں کو بندہ کبھی کبھی دور بھی کر دیتا ہے کسی کے کہنے پر کہ بھائی اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر ہم نہیں آتے۔ تو دیکھا نا، نور الصفات ہے، ظلمات کو مٹانا ہے نا، تو آخر تک تاکہ چیز نظر آ جائے کہ بیٹھنا تو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ، یہ بھی نہیں کرنا کہ کبھی آپ ان کو ہٹائیں، بیٹھنا تو ہے، دور بھی کبھی نہ کرے۔ تو یہ اسلوب اختیار فرمایا، کیونکہ مضمون صورت کے مطابق ہے نور الصفات اور رد الظلمات۔ ولا تطرد الذین، اللہ کی صفت بھی ظاہر ہو گئی کہ اللہ ہی ہمارا مدعو ہے، اللہ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ ولا تطرد الذین، کتنی صفات اب ظاہر ہو رہی ہیں، جو صفات آپ پڑھیں گے نا وہ اسپیشل ان کا جو ماخذ اور مرکز ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اللہ کو صبح و شام پکارنا ہے صرف، اور کسی ٹائم نہیں، کیونکہ بھائی 24 گھنٹوں کے دو ہی تو حصے ہیں، الغدات والعشی، اور کیا رہتا ہے جی؟ اور تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے، صبح اور شام، یعنی دو ہی تو چیزیں ہیں، یا سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس پر یہ یعنی پورا ٹائم مراد ہے، بالغداتی والعشی سے پورا۔ اگر اس سے مراد پہلا پہر ہو اور عشیج سے
پچھلا پہر مراد ہو تو پھر اس کا مطلب ہے صرف نہار کے دو حصے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، تو پھر رات کہاں جائے گی؟ بھئی رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، یہ ہے بھئی رات کو تو وہ آرام کرتے ہیں، لہذا اگر وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہوتے تو اس پر کوئی سوال نہیں بنتا، اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے تو مغرب اور عشاء بھی پڑھ لی ہے، رات کے حصے میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ لی ہے، یدعون ربہم بالغداۃ، ہاں البتہ وہ رات کو آرام نہ کریں اور مزید اٹھیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اگر یہ کریں تو پھر اگلی ڈگریاں ہیں، پھر تو اگلے اعزازات ہیں، اگلے کمالات ہیں، ہاں جی۔ ولا تطرد الذین، یعنی صرف اتنا اعزاز رکھنے والا بھی اس کا اتنا خیال کرنا ہے، اتنا احترام کرنا ہے کہ اس کو اپنی محفل پاک سے ہٹانا نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا تطرد الذین، کیسی صفات جمال ہیں جی؟ بڑی خوبصورت، یعنی قرآن اپنوں کو، اللہ اپنوں کو کتنا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تو مومن اگر ایک دوسرے سے لڑے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے خاص بندے سے لڑ رہا ہے، وہ بھی لڑ رہے اور یہ بھی لڑ رہے، تو مومنوں کو چاہیے آپس میں نہ لڑیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور نہ دور کیجیے ان کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں وہ اللہ کی رضا، اللہ کو چاہتے ہیں یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وجہ سے مراد ذات ہے، اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو چاہنا اللہ کی رضا چاہنا، حالانکہ وجہ بھی ذات کو نہیں کہتے، وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں، تو چہرہ چونکہ اشرف الاعضاء ہے تو پورا اطلاق اس کے ذات پر ہو جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں وہ فلانے دا منہ ہے، میں چپ کر گیا، کہتے ہیں نا لڑائی تھی فلانے دا منہ ہے، میں نے صلح کر لی، تو اس کا مطلب ہے اس کا باقی جسم نہیں تھا کیا؟ تو یہ اس پر کنایا بولا جاتا ہے، کیونکہ اشرف الاعضاء ہے، اس سے کنایا پوری ذات کا ہوتا ہے۔ تو یریدون وجہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ، یعنی اگر آپ چھوٹی موٹی ان سے کوتاہی دیکھیں تب بھی ان کو نہ ہٹائیں، کیونکہ آپ نے ان کا حساب تو نہیں نہ کرنا جب تک کہ چیز واضح نہ ہو جائے، حساب کے درپے ہی نہ ہو۔ مثلا ایک کام ایسا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اب فی نفسی ہی بھی وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، فی نفسی ہی اچھا ہے یا نہیں ہے، اب اس کا تو حساب لینے سے پتہ چلے گا۔ اچھا بھائی، جس کا آپ کو فی نفسی ہی پتہ نہیں چل رہا، حساب لینے کے منتظر ہیں، تو آپ نہ لینا پھر ان کا حساب، آپ اس کی بات دیکھ کر کوئی اچھی سی تعویل کر لیں کہ عین ممکن ہے بھائی اس کی غلطی نہ ہو، یا عین ممکن ہے یہ وجہ نہ ہو سکتا ہے اس کو پڑھا کر نہ بھیجا گیا ہو، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا بھی حساب ان کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے کچھ ظواہر ہیں ان کے کچھ ظواہر ہیں، میرے پیغمبر جب تک کہ کوئی واضح بات نہ ہو اس وقت تک بندہ زبان نہ کھولے، پھر چھوٹی چھوٹی بات دے کر ہاں بھئی آپ ایسے بیٹھے کیوں ہیں، آپ ایسے کھڑے کیوں ہیں، عین ممکن ہے جی اسے کوئی تکلیف ہو۔ ما من حسابک علیہم، یعنی مومن کے کسی حالت میں اس کو چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے، حساب کتاب کے درپے نہ ہوئے، یہ بھی اللہ کی صفت جمال کا اظہار ہے۔ مومن اور میں، یہ ہمارا آپس میں تعلق ہے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، دیکھا جی، فتطردہم، تاکہ آپ ان کی ذرا سی کسی بات پر شک ہو بغیر حساب کتاب کیے اسے آپ ہٹا دیں، دور کر دیں، فتکون من الظالمین، اے مخاطبو آپ ہو جائیں گے کمی کرنے والوں میں سے، کیونکہ ظلم کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا۔ قرآن میں نا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، تو دیکھا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تب بھی صیغہ کوئی
اس لحاظ سے خراب نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، سیدنا آدم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ہم سے کچھ کمی ہو گئی، یعنی صرف بھول جو ہوئی نا تو اس کا اطلاق کیا۔ فتکون من الظالمین وکذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اسی طرح ہی ہم ایک دوسرے کے ذریعے آزماتے رہتے ہیں۔ فتنا بعضهم ببعض، مومنوں کی آزمائش ہوگی ایک دوسرے کے ذریعے، ہم آزمائیں گے کہ دیکھو ہمارے خاطر یہ کتنا ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ جب تک تو ایک دوسرے کو اچھا لگتے رہیں گے تو اچھا لگتے رہیں گے نا، جب ایک دوسرے سے بندے کا روٹی سے بھی دل بھر جاتا ہے، حالانکہ جتنی بھی اچھی سامنے پڑی ہو، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ الحب للہ والبغض للہ، تو یہاں پر بھی صفت جمال کا اظہار ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے مومنوں کو اپنا کرنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اسی طرح تو اللہ نے مومنوں کا نام لے کر فرمایا کہ تمہیں یہ آزمائشوں میں تو ڈالا جائے گا۔ یہ سورہ العنکبوت کے شروع میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، یہ جو آپ کو ایک دوسرے کی آیتیں دکھائی جاتی ہیں نا مختلف مقامات کی، ان کے استحضار مقصود ہوتا ہے کہ قرآن کا استحضار ہوگا نا تو دروس قرآن میں یہ ساری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ ایک ہی درس میں 17-18 چیزیں، 17-18 نصیحتیں، بھر بھر کر نصیحتیں، واعظ اگر آپ کریں گے تو یہ قرآن کا واعظ شمار ہوگا۔ کس کا واعظ شمار ہوگا؟ تو آپ کو جو آدھا گھنٹہ ملا تبلیغ کا، تو کم از کم آپ سے سوال ہٹ جائے گا کہ آپ کو تبلیغ کا فلاں دن آدھا گھنٹہ ملا تھا، بتا ٹائم کیوں ضائع کیا تھا لوگوں کا اپنی باتیں کر کے؟ تو آپ جب آیات زیادہ پڑھیں گے تو یہ سوال ختم ہو جائے گا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اس لیے آیات ساتھ لکھ دیا کرے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا يفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ مومن یہ آزمائش میں نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی پورا آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اپنوں کا پتہ تو چلے نا ان میں سچا کون ہے اور یہ چوری کے مجنو کون ہے، کاذبین۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ کہیں، یعنی مشرکین یہ کہیں، آزمائش جو آئے گی مشرکین یہ کہیں گے اہؤلاء من اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں پر اللہ نے فضل کیا ہے ہمارے درمیان سے، ہم پر ہونا چاہیے تھا، ہم چوما دیگر نیس، ہم یہ ہم وہ ہیں جی۔ تو یہ ہم یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بذات خود جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں نا، یہی نشانی ہے کہ وہ گھٹیا ہے۔ میں اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ پر اعتراض کرنے والوں، کیا اللہ جانتا نہیں ہے شکر کرنے والوں کو؟ اس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، نعوذ باللہ۔ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ ان کی ظلمات ہیں؟ یہ کیا ہیں ان کی ظلمات؟ صفات کے ساتھ ساتھ ان کی ظلمات کا بھی رد ہو رہا ہے، یعنی مومنوں کی توہین کرنا یہ ظلمات و اہل الہوا ہے۔ تو جب مومنوں کی توہین کرنا اہل ہوا کی ظلمات ہیں تو مومنوں تم ایک دوسرے کی توہین کیوں کرتے ہو؟ تم ایک دوسرے کی توہین نہ کرنا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آ جائیں آپ کے سامنے، بھگانا تو نہیں ہے، تو جب آئیں تو کہنا کیا ہے؟
خاموش بھی نہیں بیٹھنا، جب آئیں تو یہ کہنا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ ایک تو ان کے آنے کے آداب کا ذکر ہے کہ مومنوں کا یہ آداب ہے کہ ان کو دعائیں دو، سلام علیکم، ہمیشہ تم پر سلامتی ہو، شالا بچ دے رہو، سلام بچ بچ کر رہیں تکلیفوں سے، دکھ نہ دیکھو، سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ دی ہے اپنے اوپر رحمت کرنا تمہارا، اللہ نے اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، جب اللہ نے تمہارے لیے رحمت کرنی ہے تو میری طرف سے بھی دعا ہو کہ رحمت ہی رحمت میں رہو، کبھی تکلیفیں نہ دیکھو۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اچھا جی یہ دو چیزیں ہو گئی، لا تطرد الذین اور فقل سلام علیکم کتب ربکم، ایک تو ان کو اٹھانا نہیں، دوسرا ان کے آنے کے آداب ذکر ہوئے، اور دوسرا دقیق اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ مومن تو آپ کے محفل میں بیٹھنے کے اہل ہوتے ہیں، یدعون ربہم، جن کے اندر شرک نہ ہو، اور جو مومن آیات پر کمال دکھاتے ہوں تو وہ تو اور زیادہ قربت کے لائق ہیں۔ فقل سلام علیکم، فقل سلام، دیکھو وہاں لفظ ہے الذین یؤمنون بآیاتنا، اور وہاں لفظ ہے الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، تو اس کا مطلب ہے کتاب اللہ کے حاملین اور زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، یہ اللہ نے لکھ دی ہے رحمت، کیا کہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جو بھی کرے گا کوئی برائی، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، جی کسی بھی، یعنی ایک تو ہے نا بھول کر، وہ تو ویسے ہی گناہ نہیں ہے، لیکن یعنی جہالت کا لفظ تو اطلاق کیا نا حماقت کے بجائے، تو یہ اس لیے کہ وہ انجام سے جاہل ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہوتا ہے نا اس کو یہ گناہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پر مار کتنی پڑے گی، بجہالت یعنی انجام سے ناواقف ہو کر اگر کوئی برائی کرتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہے، استغفار ہی نہ بلکہ تابہ استغفار کے بعد نمبر آتا ہے، معافی تو مانگنی ہے، لیکن مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ فقط معافی مانگے، سمجھا جی، مومن کا کام ہے غلطی کو مٹوائے بھی صحیح اور واپس بھی آ جائے، جہاں سے گیا تھا وہاں پر واپس بھی آئے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ بھی کر لے، واصلح، اور پھر نیکیاں کرنے لگ جائیں، فانہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ مٹانے والا ہے اس کے گناہوں کو، بخشنے والا ہے، رحیم، اللہ خصوصی رحمتیں بھی کرے گا۔ کیا خصوصی رحمتیں؟ مثلا سورہ ہود میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، سورہ ہود آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنا یہ برائیوں کو مٹا ڈالتا ہے، خصوصاً کون سی نیکیاں؟ اس آیت کی شروع میں واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نمازوں کو صحیح کر کے قائم کرے نا تو یہی دن بھر کی نمازیں ہی کافی ہو جائیں گی برائیوں کو مٹالنے کے لیے۔ آ جاؤ جی، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، اپنوں کی شان نکھر رہی ہے، صفات جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور غیروں کی ظلمات دور ہو رہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور خصوصاً کھل رہا ہے طریقہ، راستہ مجرمین کا کہ مجرمین کرتے کیا ہیں، یعنی ان کی ظلمات کا ساتھ ساتھ رد ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، ایک ہی چیز بیان کر کے باقیوں کو ذکر کر دیتے ہیں ضمن میں۔
تو اب دیکھیے جی صفات جمال کے بعد اب اللہ کا جلال دیکھیے جی، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، مبشرین و منذرین ہے نا، تو قل فرما دیجئے میرے پیغمبر بے شک مجھے روکا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر، اعبدو عبادت کرو۔ عبادت کا لفظ جب آ جائے تو میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں سورۃ البقرہ کے اس سبق کا، یا ایھا الناس اعبدوا، جب سے اللہ نے عبادت کا پہلی دفعہ ہمیں حکم دیا تھا، ایاک نعبد کے اندر تو ہم نے اظہار کیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، تو وہاں آپ کو بتا دیا عبادت چند مراسم کا نام نہیں ہے، عبادت زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا فقط ان چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ بھی ہیں، اور عبادت کہتے ہیں حکم ماننا، یہ بھی ہے، جہاں اللہ کی ماننی تھی وہاں غیروں کو ماننا، اس وقت غیروں کو بندہ معبود بنا رہا ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کو، کبھی آفیسروں کو ہے جی، کبھی روزی روٹی کو، کبھی دکان کو بندہ معبود بنا رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا حکم تھا اللہ کے حکم کو ختم کر کے دوسروں کی ماننا کیس بننے کا خطرہ ہے کہ تو نے دوسرے کو معبود بنایا تھا۔ انی نہیت ان اعبدا، مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین، یہ آگے نہیں ہوتا، ان اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ کہ میں بندگی کروں ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، قل لا اتبع اہواءکم، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر میں تو نہیں پیچھے چلوں گا تمہاری خواہشات کی، کیونکہ ان کی خواہشات کیا ہیں؟ ظلمات ہیں، قد ضللت اذا، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا میں بھی، وما انا من المہتدین، اور نہ ہوں گا میں راہ پانے والوں میں سے، قل انی علی بینۃ من ربی، تو یہ صفت جلال کا اظہار ہو گیا کہ جو اللہ کو معبود نہیں سمجھتا وہ کیا ہے؟ گمراہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال آ گئی کہ اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ، اسی طرح پچھلی آیت نمبر 39 میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں، من یشاء اللہ یضلل، اور یہاں پر اب اس کی صورت بیان ہو گئی کہ جو اللہ کو معبود نہ سمجھے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر میں اللہ کی طرف سے گواہی پر موجود ہوں، وکذبتم بہ، اور تم اس کو جھٹلا چکے ہو، ما عندی ما تستعجلون بہ، سو میرے پاس وہ چیز تو نہیں جس کی تمہیں جلدی ہے، کیا چیز کہ ہم نہیں مانتے، لے عذاب ہو، جس چیز کی تمہیں جلدی ہے میرے پاس وہ ہے نہیں، لیکن یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، ان الحکم الا للہ، ہر فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یقص الحق، وہ اللہ حق بیان بھی کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال ہے کہ کب آئے گا عذاب، وہو خیر الفاصلین، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال بھی گزر رہی ہے اور ان کی ظلمات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مشرک کافر مخالف ہو عذاب مانگتے ہیں، یہ ان کی ظلمات ہیں۔ لو ان عندی ما تستعجلون بہ، یہ اہداء الاہتداء ہے، اہتداء کا ہدیہ دیا جا رہا ہے اس قول کے ذریعے کہ دیکھو تم تو عذاب جلدی مانگتے ہو نا، تمہاری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو لقضی الامر بینی وبینکم، میرے پاس ہوتا نا تو بڑا جلدی فیصلہ ہو جاتا، تمہاری حالت وہ تو اللہ ہے حوصلے والا کہ تمہارے اتنی کچھ شرارتوں کے باوجود بھی ابھی عذاب نہیں آ رہا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور جی یہ تین قسم کے
طائف صفات کے گزر گئے. کون کون سے جی؟ صفات کمال کے ساتھ صفات جلال اور صفات جمال یہ درمیان میں آتی ہیں. تو یہ 3 قسم کے طائفے گزر چکے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ طائفے تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال فی القدرت ظاہر ہو رہی تھی. اب ایک اور سلسلہ شروع ہونے والا ہے اللہ کی صفات الکمال فی العلم. اب اللہ تعالیٰ کی علم کی صفات کمال کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. تو یہ جی اللہ کی صفت کمال شروع ہو رہی ہے. اور ویسے بھی صفت کمال کا درجہ یہ چوتھا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ آپ نوٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ درجات بھی آپ کو بتائیں گے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. تو جس کو دل گھبرا رہا ہو یا دل پریشان ہو یا دل میں غیر اللہ کی محبت آ رہی ہو یا دل خواہ کی بھول بھلیوں میں شکار ہو رہا ہو تو پھر سورۃ الانعام کی تلاوت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور بھرا جائے گا اندر ہیں جی. اور پڑھے بھی موحدوں کے رنگ میں ہیں. مشرک تو شبینہ بھی پڑھتا ہے، تو لہذا موحدوں کے رنگ میں سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ دل کی تاریں بدل دے گا. ہاں جی، دل بحر محبت ہے، محبت تو یہ کرے گا، کہیں ہی سے روکو گے کہیں جا گرے گا. تو لہذا جب محبت کرنی ہی ہے تو اپنے اللہ سے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور دوسرا یہ کہ محبت تو اصل ہے وحصل ما فی الصدور، پوری صورت اللہ نے اس کے لیے نازل کی ہے. تو او جی یہ اب صفات علم شروع ہو رہی ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہی خالص ہو جائے تو پھر اللہ اس کے لیے اہل الارض پر قبول ڈال دیتے ہیں. زمین والے بھی اس کے لیے محبت کرنے لگ جائیں گے، زمین کے ظالم بھی اس کے اوپر رحم کرنے لگ جائیں گے، دوسروں کے لیے ظالم ہوں گے اور آپ پر رحم شروع کر دیں گے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. غیب گویا یہ خزانے سے تعلق رکھتا ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. اور خزانے کی کچھ چابیاں ہوتی ہیں، چابی ہوتی ہے یا چابیاں ہوتی ہیں. ایک مفتاح نہیں، اس کی کئی مفاتیح ہیں. تو اس کا مطلب ہے اشارہ کر دیا یہ خزانہ کوئی تھوڑا نہیں ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. سارا قرآن بھی ہمیں دے دیا نا، اس کے باوجود بھی فرمائے مَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کا مطلب ہے غیب ابھی بھی بہت بڑا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور جو تمہارا علم ہے وہ تم اپنے بر و بحر کو نہیں پورا پہچان سکتے، کیونکہ نہ بر کو پورا چھان سکے اور نہ بحر کو بحر کی گہرائیوں تک پہنچ سکے. یعلم ما فی البر والبحر. اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سامنے پڑی ہیں، ابھی غیب نہیں ہوئی. تو جو غیب ہے اس کو تو وہ جانتا ہی ہے، اور جو تو تمہارے سامنے شہادت ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کو بھی تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے عالم الغیب والشہادہ، یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں. عالم الغیب بھی اللہ ہے، عالم الشہادہ بھی اللہ ہے. بندوں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. نہ عالم الغیب ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ عالم الشہادہ کا اطلاق ہو سکتا ہے. ایک مشرک ہمیں کہنے لگا کہ دیکھو جی کچھ غیب تو دیکھو نا، قرآن بھی تو غیب تھا، یہ تو آ گیا نا، اس لحاظ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوئے نا، کیونکہ باقی سارے غیب نہیں جانتے، تھوڑے سے غیب، اخبار غیب، اطلاع علی الغیب، تھوڑی سی چیز. تو یوں عالم الغیب بنے، چلے ایک غیب ہی جان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یوں عالم الغیب بنے. میں نے کہا یہ تو بعد میں حل کریں گے، پہلے یہ پوچھو عالم الشہادہ بھی ہیں کہ نہیں. جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو بھی عالم الشہادہ کا نہیں، اس کو ناظر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں اس کو. جی عالم الشہادہ کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا. فقط عالم کہیں تو گزارا چل جاتا ہے، وہ تو عام بھی ہو سکتے ہیں.
تو عالم الشہادہ مثلا یہ ایک کتاب پڑھی ہے، یہ ایک پھٹی پڑھی ہے، اب اس کو میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی بھی بہت ساری چیز ابھی ورثہ غیب میں پڑھی ہے، تو عالم الشہادہ بھی پورا نہ ہوا۔ اب آتے ہیں عالم الغیب کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الشہادہ یا کسی بھی بندے کو عالم الشہادہ نہیں کہہ سکتے، تو عالم الغیب ایک غیب کی وجہ سے کہیں اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غیب کو جانتے ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب ہوگا کہ شہادت ہوگا؟ کہا جی وہ شہادت ہوگا۔ پھر میں نے کہا عالم الغیب کیوں؟ غیب کو جانے تو عالم الغیب بنے نا، تو غیب تو ہوگا نہیں وہ چیز، تو عالم الغیب کا اطلاق ممکن ہی نہیں، یعنی حد امکان میں بھی داخل نہیں چہ جائے کہ آپ اس کو کہیں کہ ایک دفعہ اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کے سامنے بھی تو ساری چیزیں حاضر ہیں، تو پھر اللہ عالم الغیب کیسے؟ ہاں اب اندر سے چوری نکل آئی نا کہ غیب کا معنی نہیں آتا۔ غیب کہتے کس کے ہیں؟ ما غاب عن العباد، اس کو غیب کہیں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، تو اللہ عالم الغیب اس غیب کے ہیں جو ما غاب عن العباد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ تعریف کرو نا کہ آپ عالم الغیب ہیں ما غاب عن العباد، جبکہ خود عباد ہیں، خود عبد ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اصل عابد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کمال تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں، باقی تو سارے ان کے پرتو ہیں، باقی تو سارے ان کے متبع ہیں، تو اصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھا جی، نہ عالم الغیب ہونے کا تو امکان ہی نہیں، تو یہ صفت خاصہ اللہ کا ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر علم غیب کسی اور پر اس کا اطلاق جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے۔ اب عالم الغیب ہونا امکان بھی نہیں ہے۔ حضرت الوانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اکثر لوگوں کو غیب دا معنی نہیں آتا، غیب دا معنی سمجھاؤ ان کو، اگر غیب کا معنی آ جائے نا تو ڈر جائیں، بندوں پر اطلاق ہی نہ کریں، امکان جو اس کا نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ تو عالم الشہادہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہادت بھی شہادت پوری نہیں ہے، وہ بھی ورثہ غیب میں ہے۔ تو فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، مفاتح الغیب کو بھی اللہ جانے، تو پھر غیب کو کیوں نہیں جانے گا؟ اس کا مطلب ہے مفاتح الغیب کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیب کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ کے کلمات کی کتنی قسمیں ہیں، ان کو کسی یعنی ضبط میں تو لے آئے نا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ہم ان کو مقولات عشر میں لے آتے ہیں، یہ کم از کم 10 چیزوں میں بند ہیں، ایک جوہر ہے 9 آراز ہیں، پوری زمین اور مخلوقات اور کائنات، ان کے حرکات، ان کی سکنات، ان کے بولنے، ان کے سوچنے، سارے کے سارے کس میں آ گئے؟ مقولات عشر میں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ 10 ہمارے لیے چابی ہو گئی، تو اللہ کے غیوبات کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ وہ ہوں گے مفاتح، اور مفاتیح کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہارے سامنے بر و بحر جو ہے وہ بھی تم نہیں جانتے، یعنی اس غائب اس حاضر کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں، جو گر رہا ہوتا ہے نا ایک پتا، تو اس گرتے ہوئے پتے کو بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ پتا جو گر رہا ہے تھوڑے سے لمحے کے لیے بندوں کے سامنے حاضر ہوا ہے، اس کا گرنا، اس کا حصول یہ بندوں کے سامنے تھوڑے لمحے کے لیے ظاہر ہوا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس نے کتنی کلٹیاں کھائی ہیں، کیسے گرا ہے، کتنے ہوا کے پریشر سے گرا ہے، کب گرے گا، کب سوکھا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ، گرے گا تو کہاں گرے گا، کیا ہوگا، کتنی جگہوں پر جا کر یہ پگھل جائے گا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها،
ایک چیز یہ، اور ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے سامنے بھی نہیں آتی. یہ تو کچھ لمحہ تو ہمارے سامنے آتا تھا نا، گر رہا ہونے والا. ایک ایسی چیز ہے جو ظلمات الارض میں گم ہو جاتی ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. اب اس کو کون جانتا ہے؟ تم تو بڑے اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ظلمات الارض میں جو دانہ موجود ہوتا ہے نا، اس نے درمیان سے گٹھلی کا پیٹ چیر کر باہر نکلنا ہے، یا سائڈ سے نکلے گا یا اوپر سے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض. کب گرے گا، کہاں سے نکلے گا، ڈالا کہاں ہے اور نکلے گا کہاں سے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، جس کو ہم آبی بکھیر کہتے ہیں نا، کہ ہم نے تو دانہ یہاں ڈالا لیکن وہ ہواؤں نے اڑا کر ادھر لے گئی، پتہ نہیں پرندوں نے کھایا، پھر اس کو ریسائیکل کیا، پھر وہ کہیں جا کر ڈالا تو وہاں سے پھر ایک اور شکل دریافت ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس. کوئی چیز جو تر ہو یا خشک ہو، تری اور خشکی کو جب اللہ جانتے ہیں تو ان میں کوئی چیز تر ہو یا خشک ہو، الا فی کتاب مبین، وہ اللہ کے سامنے یوں ہے جس طرح کھلی ہوئی کتاب ہے. جی ہمارے سامنے تو بڑے مشکلات ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے تو یوں ہے جیسے کھلی ہوئی کتاب ہو. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال جب ظاہر ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ صفت جمال کا اظہار کر رہے ہیں اپنے مومن بندوں کے سامنے. یہ صفت جلال کا اظہار کر رہی ہیں اپنے مومن بندوں کے سامنے کہ دیکھو اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے. مومنوں پھر تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے. کافروں کی تو ساری حرکتیں جتنی بھی ہوں جائیں، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کو تو ترازو میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا کفر و شرک جو موجود ہے، کفر و شرک کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور مومن ہے نا کہ ان کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا. تو فرمایا مومنوں اب دیکھو نا رخ تبدیل ہو گیا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہے جو تمہیں رات کے وقت لے لیتا ہے. یتوفاکم، توفی تام ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے؟ توفی ناقص ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا واللتی لم تمت فی منامہا، جو ابھی تک فوت نہیں ہوا اللہ اس کی منام میں اس کی توفی کرتے ہیں. تو اللہ تمہیں لے لیتے ہیں رات کے حصے میں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کچھ کر چکے ہو دن میں. جرحتم سمجھ آ رہی ہے نا؟ مومنوں کے ساتھ اللہ مخاطب ہیں. ما فعلتم ما عملتم یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ما جرحتم. اس کا مطلب ہے مومنوں کو کریدا جا رہا ہے، ان کو جگایا جا رہا ہے. جو تم جرح کرتے ہو، جرا زخم کو کہتے ہیں، تو آسان سا معنی ہے کہ جو تم کام ہو ذرا زیادتی والے کرتے ہو، اس کو بھی اللہ نوٹ کر رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور بھی اس کے معنی ہیں مطالب ہیں، لیکن آپ کو آسان سا سمجھا دیا. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے انہی اعمال میں اٹھائیں گے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا ہو تمہارے ساتھ مقرر جو وعدہ ہے. دیکھو مومنو، اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے. تمہارے ایک وقت مقرر تک تمہیں لے جائے گا. اللہ تمہیں اٹھاتا بھی ہے، تمہیں سلاتا بھی ہے. اللہ تمہیں رات کو سلاتا ہے تو دن کو اٹھاتا بھی وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے تمہیں اللہ کو یاد ہے، اللہ کو پتہ ہے. تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا جرا کرنا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ تمہاری باسط کر سکتا ہے. جس حالت میں تم فوت ہوئے ہو اللہ تمہیں اسی حالت میں بعثت کرے گا. ثم الیہ مرجعکم لیقضی اجل مسمی، یا تو دنیا مراد ہے یا پھر
وہ عالم برزخ کا وقت ہے لیقضا، اگر بعثت سے مراد حیات ہو یا بعثت سے مراد ثم یبعثکم فیہ یہ دوسری حیات ہو، تو لیقضا اجل مسمى دونوں پر، ثم الیہ مرجعکم پھر آخرت ہے، پھر اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، پھر آخری حساب ہوگا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ دیکھا جی اللہ کی صفت ظاہر ہوئی نا کمال کی، اس کے بعد اللہ کی صفت جلال ظاہر ہو رہی ہے۔ اچھا جلال صفت ظاہر ہوتے ہی اللہ نے مومنوں کو تھوڑی تنبیہ کر دی پہلے، اور اس کے بعد فرمایا ابھی بھی صفات جلالیہ جاری ہیں جی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، قاہر غالب ہے، قہر بھی کر سکتا ہے، اشارہ ہے کہ عذاب بھی بھیج سکتا ہے۔ یعنی مومنوں کو ذکر کر کے اس کے بعد دوسروں کی طرف بھی التفات ہے، اور پھر ساروں کو فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یعنی محافظ فرشتے تم پر بھیجے ہیں، یا تو دنیا کے رذائل سے، دنیا کی تکالیف سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یا وہ کرامن کاتبین ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، یوں حافظ فرشتے، حتی اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس آ جائے گی تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، توفتہ رسولنا، تو پورا پورا لینے آئیں گے اس کو ہمارے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کریں گے لینے میں، یعنی پورا پورا لے لیں گے یا کوتاہی نہیں کریں گے، جتنا انہیں حکم ملا ہے وہ پورا کریں گے، مارنے کا حکم ملا ہے تو مار مار کر لے آئیں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، جس طرح کے سورہ الانفال میں آ رہا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، یا پھر بڑی عزت اور احترام سے آ کر تمہیں لے جائیں گے، جس طرح کہ سورۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اور جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر تم سارے کے سارے پہنچائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے سچا، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، خوب سن لو اسی ہی کے لیے ہے سارے فیصلے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور اللہ وہ تمہارا حساب کرنے میں اسے کوئی تنگی بھی نہیں آئے گی، بلکہ بہت جلد وہ حساب لینے والا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ لہ الحکم، یہ جی صفات جلال پوری ہوئی، اور ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق تک فرما دیا کہ تم نے اپنے اللہ کے سامنے حاضر باش ہو جانا ہے، تمہارے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ مومنوں کو بھی بتا دیا، اشارہ کر دیا، اور ساری انسانیت کو بھی بتا دیا، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ اچھا اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ بعض کے جسم تو یہیں پر پڑے ہوتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تو اللہ تو ہر جگہ ہے، تو پھر کیا مطلب ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اعتبار سے یہ رد ہو رہا ہے، یعنی ہم ایک جگہ جہاں بھی موجود ہے نا وہاں سے رد ہو کر دوسری طرف چلے جائیں گے، تو وہاں بھی مولا اللہ ہی موجود ہے، یہاں بھی اللہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم دوسرے عالم میں چلے جائیں گے، جبکہ ہمارا جسم تو یہیں پڑا ہوتا ہے، یا جسم کو تو لوگ دفن ہی نہیں کرتے، یا سرد خانے میں پڑا ہوتا ہے، یا بٹھوں میں جل کر اینٹ کے ساتھ اینٹ بن گیا، وہ اینٹ مسجد میں آ کر لگی۔ تو اگر یہی جنت کا باغ اور جہنم کا گڑھا ہونا ہے تو فیصلہ کرو، پھر یہ جنت کا باغ بننا تو اس کا سمجھ آ جائے گی، لیکن مسجد ہو اور جہنم کا گڑھا، نعوذ باللہ، کہا بھئی اس کے جہاں جہاں بھی اس کے جسم کے حصے پڑے ہوں گے نا تو وہیں وہیں اس کو عذاب یا ثواب ہو رہا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سمجھتے نہیں، تو ردو کا معنی ان کی ارواح چلی جائیں گی، اور مفسر روح المانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ اصل انسان روح ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تو سمجھو یہ ہمارا لباس ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، تو یہ جسم کا لباس ہے جی، جسم کے لباس کی اصلیت سمجھ لیں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ جب ہم وہاں جائیں گے نا، وہ کیا ہوگا؟ وہ قابل دید ہوگا انشاءاللہ۔
تو لہٰذا یہ جو جسم ہے ساری کائنات اسی جسم کے گرد گھوم رہی ہے. کتنے پاگل ہیں. یہ تو کپڑے ہیں, یہ تو لباس ہیں. ساری کائنات اسی کو بنانے پر لگی ہے. موٹا کرنا ہے یا پتلا کرنا ہے اسی کے پاس. کپڑے کون سے پہننے ہیں, رنگ کون سا لگانا ہے, یہ وہ سارے اسی جسم کی محنتیں. گھر کتنا بڑا بنانا ہے, زمینیں, جھگڑے, یہ سارے اسی جسم کے ہو رہے ہیں. 3 کنال اور 4 کنال اور 1 مرلہ 2 مرلہ, یہ جھگڑے جسم کے ہیں یا روح کے ہیں؟ جسم کے لیے ہی سارے جھگڑے ہو رہے ہیں نا. تو یہ ساری زندگی صرف اسی لباس کو بناتے رہو گے کہ اصل انسان کو بھی کچھ بنانا ہے. تو اصل انسان وہ ہے جو جسم کے چھوٹا ہونے سے تھوڑا نہیں ہو جاتا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, تھوڑا انسان. انسانیت تو اس میں پوری ہوتی ہے نا. چاہے وہ بڑا ہو جائے, انسان زیادہ نہیں ہو گیا, انسان ابھی بھی اتنا ہی ہے. حیوان ناطق ہونا, اس کے اندر کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہو جائے گا. اسی طرح کوئی موٹا ہو جائے تو زیادہ انسان اس کو نہیں کہتے, اور جو کوئی پتلا ہو جائے تو تھوڑا انسان بھی اس کو نہیں کہتے. انسان سارے برابر ہیں. سمجھا جی. تو انسانیت ان کے اندر یہ ہے روح کی. تو بھائی اس روح کی بھی فکر کرو. اگر اللہ نے سوال کر لیا بتا جسم کے لیے کتنے کام کیے تھے اور روح کے لیے کتنے کام کیے تھے, تو ہمارا کیا بنے گا بھائی. تو لہٰذا کہیں جی ہم نے انشاءاللہ روح کی ترقی کے کام کرنے. اور مومنوں, اسپیشل لوگ, آپ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھ رہے ہیں نا علماء کرام, تو اسپیشل ہونا تو پھر اسپیشل سے اسپیشل بھی سوال ہوگا اسپیشل لوگوں سے. اچھا ہم نے تو تمہیں اسپیشل بنایا تھا, تم نے اسپیشل ہمارے لیے کیا کیا جو باقی لوگوں سے ہٹ کر ہیں جی. موبائل تو دوسروں کی طرح چلائے تھے, انا للہ, بلکہ ان سے بھی, کیونکہ یہ لائق ہوتے ہیں نا, تو لائق بندے کے ہاتھ میں جو بھی ہے تو وہ اپڈیٹ کر کے کام کرتا ہے, تو یہ ان سے بھی زیادہ فائق ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اللہ کے لیے اسپیشل کام کریں. کیا کریں؟ اسپیشل کام کریں اپنی روح کی ترقی کے لیے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. البتہ یہ ہے کہ جسم بھی تو اللہ کی دین ہے, تو اس کا اپنا احترام کرنا ہے. اس کو نقصان نہیں پہنچانا, نہ پتلا کر کے نہ موٹا کر کے, تاکہ عبادات میں کوئی زوال نہ آئے, کمی نہ آئے. نہ اس کو بیمار کر کے اور نہ خواہ مخواہ کا باڈی بلڈر بن کر. تو اس کے اوپر فضولیات نہ کریں اور اس کو نقصان نہ دیں, اس کا احترام کریں. اللہ نے آپ کو لباس دیا ہے اور اس لباس کو قیمتی سے قیمتی بنائیں, اس کو فطرت پر ڈالیں. ضروری نہیں ہے کہ سارا کھانا ہی ہم نے کھانا ہے. اگر کسی نے دے دیا ہے اچھا کھانا ہے تو الحمدللہ بھائی ضروری چیزیں کھا لیں, اور سارا کھانا ہے تو پھر اٹھانا پڑے گا اس کو. ہے جی, کھانے کا جو مزہ ہے وہ تو صرف گلے تک بھی نہیں جاتا, وہ تو یہیں سے ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی ضرورت کی چیزیں کھائیں. بھائی مجھے یہ ضرورت ہے, میری اس لیے چاہت ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ فوائد سوچیں. حتیٰ کہ چائے پئیں تو بھی فائدہ کوئی نہ کوئی سوچیں جسم کا, اور اس میں روح کی ترقی مراد ہو. دیکھا جی, تو ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. آج کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر روحانی خواہشات کے پیچھے چلیں. جسمانی خواہشات کو چھوڑ کر جسمانی خواہشات اسی کے تابع رہیں جو روحانی خواہشات کے ہوں. ان کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں. ہیں حسن اخلاق والا ہے جی, اس کی سمجھو روح خوبصورت ہو رہی ہے تو کمال پیدا کریں. اور اسی طرح نمازیں اور نیکیاں کرنے والا, جہاد کرنے والا, اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنے والا, یہ خوبصورت بڑے بڑے کام ہیں, عمدہ کام ہیں. قرآن پڑھنا پڑھانا عمدہ کام ہے. ہر چیز کے اپنے اپنے درجات ہیں, ان درجات کے مطابق رہیں جی. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. تو اب سمجھ آ رہی ہے نا باہر والے بیچاروں کا کیا بنے گا جو صرف جسمانی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے جی, ان کو بھی سمجھانا آپ کے ذمہ ہے, لیکن ان کو سمجھنا ہم سے وہ ان کے ذمہ ہے. وہ آئیں, وہ نہیں آئیں گے تو ان پر کیس بنے گا. ہم جائیں, ہم نہ گئے تو, لیکن اس جانے کے بھی طریقے ہیں, طور طریقے, آداب ہیں, پورا کریں گے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. اب آگے صفات جلالیہ, اس علم کی جو صفات کمال شروع ہوئی تھی نا, صفات جمال اب آ گئی. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر, من ينجيكم من ظلمات البر والبحر, کون تمہیں بچا لاتا ہے خشکی اور تری کی ظلمات سے,
جنگل میں بندہ گم ہو جائے یا صحرا میں بندہ گم ہو جائے تو کیسے جی؟ پلٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی، جو طرفین برابر لگ رہی ہوتی ہیں، ہر طرف برابر لگ رہی ہوتی ہے۔ باہر کے اندر پانیوں میں بندہ کھڑا ہو تو کوئی کنارے کا پتہ نہیں چلتا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کنارہ کہاں نزدیک ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تم پکار رہے ہوتے ہو اس اللہ کو تضرعاً، بڑی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، وخفیتاً، اور چپ کے بھی پکار رہے ہوتے ہو۔ یہ اندھیروں میں جب پھنس جاتے ہو، اندھیرے میں ویسے بھی بندہ چیخو پکار کم کرتا ہے کہ کوئی پکڑ نہ لے۔ لئن انجانا من ہذہ، اور تم دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ یہاں سے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہوں گے احسان ماننے والے۔ دیکھو ظلمات البر والبحر میں یہ اللہ کا جمال ہے کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بچاتا ہے، ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ تو ڈوبتیوں کو اللہ ہی پار لگاتا ہے، نجات اللہ ہی دیتا ہے، صرف یہاں سے نہیں، ومن کل کرب، ہر سختی سے، ثم انتم تشرکون، پھر یعنی استبعاد پیش کیا جا رہا ہے۔ کتنی سوچنے کی بات ہے، ثم استبعاد کے لیے، یعنی کتنے سوچنے کی بات ہے، اتنے کچھ کرنے کے باوجود اسی اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو حصہ دار بناتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ظلمات بیان کرنے کے بعد ظلمات المشرکین کہ تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور رہنمائی کر دی، اہتداء آ گیا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، یہاں سے اللہ تمہیں نجات دے رہا ہے، سوچ تو لو نا، اللہ قادر ہے کہ تم پر بھیجے کوئی بھی عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے اپنے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں لڑا دے آپس میں جماعتیں بنا کر، او ویذیق بعضکم بأس بعض، اور اللہ تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں، جو اللہ نجات دے سکتا ہے وہ اللہ تمہیں تباہ بھی تو کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ سوچنا تمہارا بنتا ہے، یوں مشرک نہ بنو۔ اللہ نے آج اگر نجات دے دی تو کل کسی اور کے ساتھ لڑ گئے تو سوچو تو صحیح نا، یہ اللہ ہے کہ تم سے تمہارے ایک دوسرے کی لڑائی کے ذرائع بند کرتا ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، بیٹھے بیٹھے بندہ پڑوسیوں سے لڑ پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے بندہ جی دو بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی شادی پر رشتہ دار جمع ہوئے جی وہیں پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے برکات اٹھ جاتی ہیں نا، تو اللہ کریم وہ رحمت چھین لیتے ہیں، تو یوں بندوں پر عذاب آ جاتے ہیں، دشمنیوں میں پڑ جانا، قتل و غارت میں پڑ جانا، لڑائیوں میں پڑ جانا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے نا ہمارا آیات بیان کرنا، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ کس انداز میں ہم بیان کرتے ہیں، جلال کے ذریعے، جمال کے ذریعے ہم مختلف صورتوں میں بیان کر رہے ہیں، لیکن ظلمات الکفار دیکھیے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ سچ ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، میں کوئی تمہارے اوپر نگران تو نہیں ہوں کہ تمہیں پکڑ کر لے جاؤں گا۔ جھٹلانا ہے تو تمہارے اپنی قسمت، میں تو اپنے اللہ کی طرف سے تمہیں سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔
یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، مان لو تو اچھی خبر آ جائے گی، اگر نہیں مانو گے تو کوئی بھی خبر تمہیں آ کر ڈبو سکتی ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ضرور تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، رد الظلمات کا ایک نیا طریقہ کیا جی، مومنوں کو اور نبی کو سمجھایا جائے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ یہ ظلمات کا رد ہے، ظالموں کا بھی رد ہے کہ ظلمات اور ظالم کو چھوڑ کر رہو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں گھس رہے ہیں، یعنی مشرکین اور کفار کا یہی نتیجہ ہوگا، فلاں حضرت کی کتاب، فلاں حضرت کی کتاب کو تو سینے سے لگائیں گے اور کتاب اللہ کی آیتوں کی تعویلات شروع کر دیں گے، کتاب اللہ کی آیتوں میں خواہ مخواہ گھسنا شروع کر دیں گے، اس کے اندر غوطے لگائیں گے، پھریں گے۔ یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، ان سے کنارہ کیجئے میرے پیغمبر، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جو بھی کتاب اللہ کو اپنی مباحث کا مرکز بنائے اس سے ہٹ جاؤ، ان کو کہو بڑی چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہو، دھیان کرو، جو تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب میں خواہ مخواہ کیوں داخل ہو رہے ہو؟ بھئی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی ایک آیت کا مفہوم وہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک مفہوم وہ ہے جو سیاق اور سباق کے مطابق طے ہو رہا ہے، تو دونوں مفاہیم ہم نے لے کر چلنے ہیں۔ کسی ایک مفہوم میں بھی غلطی آ گئی تو سمجھو آپ تفسیر بالراج کر رہے ہو۔ اور مشرکین اور کفار وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں خوض یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو اپنے مطالب میں فٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مخالفین ہوں گے وہ کیسے خوض کریں گے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یعنی ایک طرف سے ہماری آیتیں بیان ہو رہی ہوں اور دوسری طرف سے ہماری آیتوں کے مقابلے میں عقائد وہ بنا رہے ہوں، تو یہ بھی خوض ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تو اس طرح کرتے تھے نا، وہ کتاب اللہ کو تو دلیل نہیں بناتے تھے، اپنے عقائد لے رہے ہیں، تو وہ بھی خوض فی الآیات ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی ان اوٹ پٹنگ باتوں کو آپ نے نہیں سننا، کیونکہ کتاب اللہ کے مقابلے میں جو بنا رہی ہیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، لہذا ان کے گندے عقائد کی محفل میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں سنیں تو صحیح ہے، کہتے کیا ہیں، نہ جائز ہی نہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے کہ بھول سے آپ بیٹھے تھے، یا باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی کفریات شرکیات شروع ہو گئیں اور میں بیٹھا ہوں، جیسے ہی یاد آئے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، کیونکہ بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ کسی لمحے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو فرمائے یاد آ جانے کے بعد وہاں مت بیٹھ۔ مع القوم الظالمین، ظالم قوموں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں۔ تو اس سے ثابت ہوا جو خوض فی الآیات کرتے ہیں، یعنی آیات اللہ کو نہیں مانتے جو آیت کہہ رہی ہے، یوں نہیں مانتے کہ میں نہیں مانتا، یا یوں نہیں مانتے کہ جو اس کا صحیح مطلب ہے اس کو نہیں مانتا اور غلط مطلب تراشتا ہے، تو سمجھو ان دونوں کے ساتھ نہیں بنتی، ان دونوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے۔ تعلقات کی کچھ حدود ہیں، وہ اللہ نے سورہ الممتحنہ میں الموالات الالہیہ میں بیان فرما دی ہیں، تو وہاں پر پتہ چلے گا۔ اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو ہمارے ہاں مومن نعوذ باللہ اپنے آپ کو مومن مسلم کہلواتے ہیں اور کتاب اللہ کی آیتوں میں دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں تعویلات فاضلہ کر کے، مثلا 3 طلاق کے مسئلے میں آج کل ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہے نا، قادیانی بھی ہم سے دور ہو گئے، دوسرے تیسرے، یا جادو کا مسئلہ چھیڑ کر جی، یا اس قسم کے مسائل چھیڑ کر، ان کے ساتھ ہماری دینی محفل نہیں بنتی، ان کے ساتھ
دینی محفل نہ بنائیں اور ان سے دور رہیں. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور مومنوں متقیوں کے ذمہ نہیں ہے من حسابہم من شیء، ان کا حساب ذرا برابر بھی، وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، صرف مومنوں کے ذمہ یہ ہے کہ نصیحت پہنچا دیں. وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ نصیحت سن کر وہ ڈرتے رہیں. ان کی کفریات شرکیات تم نے نہیں سننی. جب تمہیں واضح پتہ چل چکا ہے کہ کتاب اللہ کا یہ مطلب ہے تو پھر ان کی کفریات اور شرکیات نہ سنیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ میں فَأَعْرِضْ جو ہو گیا تو پھر وَذَرِ الَّذِينَ کا کیا مطلب؟ یعنی ان سے اعراض کریں جہاں وہ بیٹھے ہوں، اور وزر جہاں وہ آ جائیں خامخواہ آپ کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کریں تو وزر ان کو چھوڑ دیں. یا وہ ہے کہ وہ فعارض عنہم، یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فعارض تو ان سے اعراض کر لیں. اور وذر الذین کہ آپ کا کوئی اپنا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو ان کو چھوڑ دیں. کوئی بھی اس کا فرد بن سکتا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ یعنی دونوں کے اپنے اپنے محول ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایک چیز کو پہلے آپ نے لیا ہوا ہے پھر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیجئے یا پھر چھوڑے رکھیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بنایا ہے اپنے دین کو لعبا وَلَهْوًا، جنہوں نے اپنے دین کو بنا رکھا ہے کھیل اور تماشا. ان کا دین کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہی ان کا دین ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو غرق کر رکھا ہے ان کی دنیا کی زندگی نے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کر ان کو بھی اس قرآن کے ذریعے أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ایسا نہ ہو کہ گرفتار ہو جائے اپنے کیے کے بدلے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور یہاں پر دقیق اشارہ مومنوں کا دین چھوڑنا بھی ہے کہ اگر مومن ہو اور دین چھوڑ جائے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اپنا دین وہ اگر چھوڑ جاتے ہیں مومن اور دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک دفعہ نصیحت کرو کہ گرفتار ہو جاؤ گے. کیا جی؟ ان کو نصیحت کرو. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا، ان کے لیے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ بدلے میں دینا چاہیں سارے بدلے تو ان سے قبول نہیں کیے جائیں گے. أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار کر دیے گئے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا. سن تو خود رہی ہو، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اپنے کیے میں گرفتار ہو گئے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کا پینا ہے گرم پانی سے اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس کا مطلب ہے استہزاء من الدین، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو دین کو کھیل تماشا بنانا یہ استہزاء کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کفر ہے، کیونکہ فوراً فرمایا بما کانوا یکفرون، لعبا ولہوا، جو بنا لے دین کو کھیل تماشا بنا لے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے یہ جو دینی امر ہے نا، یہ داڑھی مبارکہ یہ شعار دین ہے، اس لیے نکلی داڑھی لگانا یہ دین کو کھیل تماشا بنانا ہے. اگر کسی نے لگا کر اس کے ساتھ کھیلا ہے تو ایمان چلا گیا، نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا.
اور وہ بھی نئے ایجاب و قبول کے ساتھ، نئے حق مار کے ساتھ، کیونکہ ایک دفعہ کفر ہو چکا ہے۔ اور اگر اس کی بیوی اس سے تنگ ہے تو پھر دھیان کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ ایجاب قبول نہ کرے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے پہلے اب جو چیزیں بیان ہو گئیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور وَذَرِ الَّذِينَ، تو یہ رد و ظلمات کا وہ طریقہ اپنایا ایک نیا کہ اس سے مومنوں کو بچنے کی تنبیہ کی کہ ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھیں، تو یہ بھی ظلمات کا ایک رد ہے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ الاہتداء آ گئی، یعنی ایک رہنمائی آ گئی، ایک عجز الالہہ بیان کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی تو صفات سامنے آ گئی نا، اب عجز الالہہ ان کی صفات تو نہیں ہیں، ان کے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ظلمات کے رد کے بعد ان کو اہتداء کیا جا رہا ہے، کیا چیز ہے غیر اللہ کے پاس جو تم اس کے پاس جاتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہو رہی ہیں، صفات قدرت اور صفات علم پوری ہو رہی ہیں، اس کا آخر آ چکا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، قُلْ میرے پیغمبر ان سے فرما دیجئے، أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کیا اللہ کو چھوڑ کر ہم پکاریں ایسی ہستیوں کو، لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ جو ہمیں نفع نہ پہنچا سکیں پکار کرنے کی صورت میں، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان دے سکیں پکار نہ کرنے کی صورت میں، ونرد علی اعقابنا، اور کیا ہم پھر جائیں اپنے الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنے نور الصفات بیان کر دیا۔ ہدان اللہ، نور الصفات اللہ نے بیان کر دیا ہے، کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس آدمی کی طرح ہو جائیں جسے بھلا دیا ہو شیطانوں نے فی الارض، زمین میں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے نور الصفات آ گیا، پیغمبروں کو بھیج کر اللہ نے اس کو سمجھا دیا ہے، اور دوسری طرف سے شیطانوں کے ہاتھ میں جو فٹ بال بن جائے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، ایسا فرقہ پرست وہ حیران ہو کر چل رہا ہے، اللہ کی تو مانتا نہیں ہے، اپنوں شیطانوں کی مانتا ہے، اپنے بوڑھوں کی مانتا ہے، حیران حیران سرگردان ہو کر پھر رہا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کئی ساتھی ہیں جو اس کو بلا بھی رہے ہیں ہدایت کی طرف، ائتنا، آ جا ہمارے پاس۔ یہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے کہ وہ اپنے شیطان، فلانا علامہ شیطان، فلانا فہامہ شیطان، فلانا مصنف شیطان، فلانا مفکر شیطان، جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں کے جتنے بھی بانی ہیں سارے شیاطین ہیں۔ کیا ہیں؟ من الجنۃ والناس، کیونکہ وسواس الخناس کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے کئی اصحاب بھی ہیں جو اس کو بلا رہے ہیں۔ کیوں حیران ہو رہا ہے؟ کبھی ایک سے مار پڑتی ہے، کبھی دوسرے سے مار پڑ رہی ہے، نہ اس دلیل کا جواب نہ اس دلیل کا جواب، نہ اس شرارت کا جواب نہ اس شرارت کا جواب، روزانہ پریشان ہوتا ہے، نئی دلیل لے کر آتا ہے، شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے، روٹی بھی تجھے اچھی نہیں لگتی، فلاں جگہ سے شکست کھا رہا ہوں، کیا کروں اس کا، حیران ہو کر بیٹھا رہتا ہے مشرک، روزانہ دلائل بنا کر آتا ہے، جبکہ موحد کے سامنے وہ سارا کیا ہو جاتا ہے؟ ہوا منصورہ، تو سب کچھ اڑ جاتا ہے۔ یہ حیران ہو کر بیٹھا ہوتا ہے، میں نے تو اتنی کتوبڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور اس نے تو ایک ہی قرآن کی دلیل سے سارا کام کر دیا جی، تو حیران پریشان ہو کر زمین میں گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی ایک طرف سر مارتا ہے کبھی دوسری طرف۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے کئی دوست ایسے ہیں جو اسے بلا بھی رہے ہیں، شیطانوں کو چھوڑ دوستوں کی طرف آ، ائتنا قل ان ہدی اللہ هو الہدی، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر اصل رہنمائی تو وہ ہے جو اللہ نے کر دی ہے۔ ان الہدی،
ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل رہنمائی تو وہ ہے جو اللہ نے کر دی ہے۔ کتنی خوبصورت اہتدا کی جا رہی ہے اجز الالہہ بھی دکھا کر۔ وَأُمِرْنَا، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی رہنمائی مل گئی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سارے احکام کے تابع ہو جائیں، یہ رہنمائی ہے۔ اور صبح و شام ہمیں حکم ہوتا ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دیکھا کہ اللہ کے سارے احکام کی تابع دار ہو جائیں۔ اور صبح و شام کا بھی ایک حکم ہے، یعنی جتنے بھی احکام ہیں ان کا اظہار نمازوں سے ہوتا ہے، ان کا اظہار نمازوں سے ہو رہا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ یہ کیا ہے؟ اظہار العبودیت۔ نماز کیا ہے جی؟ اللہ کی جتنی بھی عبودیت ہے نا اس سے اظہار ہوتا ہے نماز کے ذریعے۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ روزانہ صرف یہی کام کرنا ہے، یہ اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب نے جمع ہو کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ صفات علمیہ وہ ختم ہو رہی تھی تو اختتام پر اللہ نے صفات الکمال کا وہ تذکرہ کیا جس میں علم اور قدرت کا امتزاج ہوگا۔ وہ صفات اب آ رہی ہیں جی، ذرا وہ دیکھیے۔ اللہ کی صفت قدرت ہو، اللہ کی صفت علم ہو، وہ ساری کی ساری تمہیں اس طرح بلا رہی ہیں کہ آؤ ہدایت تو یہ ہے، قل ان الہدی ایتنا، اس ہدایت کی طرف آ جا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا بالحق۔ علم کا اظہار یوں ہے، اللہ نے کیوں بنایا کہ اس کے ذریعے حق ظاہر ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا اللہ کن ہو جا، کیا ہو جا، جو اس کی مرضی میں آئے، کیونکہ مفعول کو عمومیت کی بنا پر حذف کر دیا، جو اس کی مرضی میں آئے وہی چیز ہو جا، فَهُوَ يَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے جس طرح اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ قولہ الحق، جو اللہ اس کو کن فرمائیں گے، اللہ کا ہر قول حق اور سچ ہوگا، کوئی فضول نہیں ہوگا، یہ اس کے علم کی بنیاد ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی ہی کی بادشاہت ہے، خصوصاً یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اس دن تو نام کا بھی کوئی بادشاہ نہیں رہے گا۔ اب نام کے تو ہیں نا اپنے آپ کو ملک کہنے والے، لیکن دن قیامت تو یہ بھی نہ رہیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو عالم الغیب ہیں اور کھلی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اشارہ صفات قدرت، الخبیر اشارہ صفات علم۔ اب یہ آ کر اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب اللہ نور و صفات بیان کر رہے تھے، تو نور کا انداز دو طریقوں سے تھا، ایک بیان کر کے اور ایک رد کر کے۔ نور ہو رہا تھا، اب تنویر شروع ہو گئی، اب دلیل نقلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر کے تنویر شروع کر دی کہ دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی بات پر روشنی ڈال رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابھی اس کا نام تھا یا لقب تھا؟ اب ہم کیوں خواہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بیان نہیں کی۔ اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ اللہ نے کسی مشرک کا قرآن میں نام نہیں لیا تو یہ قاعدہ بھی تو غیر منصوص ہے، تو یہ قاعدہ غیر منصوص ہے، بنایا ہوا ہے، تو لہذا پھر تعویل کرنی پڑے گی خواہ کہ آزر یہ اس کا لقب تھا، تو لہذا وہ قاعدہ اکثری ہے، تو پھر اس کے خواہ جواب دینے پڑیں گے۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز ہمارے لیے نہیں بیان فرمائی تو ہم خواہ ان کو اپنی تحقیقات کا مرکز نہیں بنانا چاہتے،
اکثر جھگڑے یہیں پر ختم ہو جائیں گے آپ کے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا، الہ بناتا ہے جبکہ ان کے اندر تو الوہیت نہیں. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تجھے اور تیری قوم کو دیکھتا ہوں سری گمراہی میں. وَكَذَلِكَ نُرِي، کبھی تو فرمایا تھا نا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، اور کبھی یہ تقریر بھی فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. جس طرح ان کی تقریر سے ثابت ہو رہا ہے، بیان سے ثابت ہو رہی ہے نا تنویر، اسی طرح ان کے افعال سے بھی تنویر ثابت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہو رہا ہے. اب ان کا واقعہ دوسرا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، سارے عجائبات دکھائے دی، بس جو بھی دکھائے وہ ملکوت السماوات تھے، سارے تو نہیں اس میں آ سکتے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے، دیکھ کر بھی. پہلے یقین کرنے والوں میں سے تھے معقولات کے ذریعے، منقولات کے ساتھ، اور اب یقین کرنے والے ہو جائیں گے معقولات کے ساتھ بھی، یعنی دیکھ بھی لیں گے، سوچ بھی لیں گے، دیکھ بھی لیں گے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات زمین اور عجائبات سما بہت سارے دکھائے. اچھا، عجائبات سماوات کا ذکر قرآن نے کثرت سے نہیں کیا، بلکہ عجائبات الارض کا کثیر ذکر کیا. مثلا ایک ان کی اولاد کا نہ ہونا اور پھر بعد میں جا کر ہونا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلا بیٹا کا ہونا اور اس میں پوتے کی خوشخبری کا آ جانا، پھر دوسرا بیٹا ہونا، پھر ان کے ذبح کرنے کا حکم ہونا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو اکیلا جگہ پر چھوڑ کر آنا، وہاں پر نہ بے آب و گیا جگہ ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں چھوڑ کر آنا. تو کتنے عجائبات ہیں جی. اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، کتنے عجائبات ہیں جی. عجائبات بہت سارے اللہ نے زمین کے دکھائے. البتہ آسمان کے عجائبات کا تذکرہ قرآن نے اور کہیں نہیں کیا، صرف وہ تذکرہ اللہ سنانا چاہتے ہیں یہاں پر. ملکوت السماوات یہاں آ گئے. کیا جی؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، رَأَىٰ كَوْكَبًا، دیکھا ایک ستارہ چمکتا ہوا. قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پوچھنے لگے، بولنے لگے، هَٰذَا رَبِّي، یہی رب ہے، ہاذا ربی، یہی رب ہے. تو یہ ہاذا للتحقیر ہوتا ہے، نہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. اور جس طرح آپ بچپن میں کہانیاں سنتے آ رہے ہو، یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں ہاذا ربی. اس کی دلیل آگے، فلما افلا، جیسے ہی وہ غیب ہو گئے، قال لا احب الافلین، جیسے ہی وہ ستارہ غیب ہوا تو فرمایا میں غیب ہونے والوں سے تو محبت نہیں رکھتا. اگر یہ ابتدا تھی تو پھر یہ تبلیغ میں تو نہیں آتا. اور آگے قوم کو بھی فرما رہے ہیں کہ اے قوم انی بریء مما تشرکون. تو یہ اس کا مطلب ہے بیان تبلیغ کے وقت کی باتیں ہیں کہ قوم کو مشاہدات کے ذریعے پریکٹیکلی توحید سمجھا رہی ہیں. فرمایا یہ رب ہے جو غروب ہو گیا، یہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اب لجپال کون ہوگا، اب پالنہار کون ہوگا؟ اب تو وہ نہیں ہے. دعا کی ضرورت اب پڑی ہے، ستارہ تو اب نہیں ہے، کہاں سے لوں اس کو؟ فلما رأى القمر بازغا، پس جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی، فرمائے یہ ہے میرے رب. فلما افلا، جیسے ہی وہ غیب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اگر مجھے نہ رہنمائی کی ہوتی میری رب نے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں ہو جاتا من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے.
بھول جانے والے، چوک جانے والے، فطرت توحید سے، نقطہ توحید سے ہٹ جانے والوں میں سے میں ہو جاتا۔ لئن لم یہدنی ربی، یا لئن لم یہدنی ربی، اگر رب مجھے یہ دلیل نہ دیتا جو ابھی دلیل مجھے دی ہے، کہ اس انداز سے اللہ نے میری رہنمائی نہ کی تھی کہ قوم کو کس طرح سمجھانا ہے، یعنی اللہ مجھے نبی نہ بناتا، تو پھر کیا ہوتا؟ میں بھی ہو جاتا چوکنے والوں میں سے، کیونکہ اصل رہنمائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اصل رہنمائی تو لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کیونکہ ان آ گیا ہے نا، لئن لم یہدنی ربی، تو پھر اس کا مطلب ہے آئندہ کی ہدایت مراد ہے۔ فلما رأش، اس طرح اللہ مجھے دلیلیں دیتا، دلیلیں آتی جائیں گی اور یوں رہنمائیاں ملتی جائیں گی۔ فلما رأى الشمس باذغة، جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، قال هذا ربی هذا اکبر، کیا یہ بڑا ہے میرا رب؟ کیسے لگا کہ بڑا ہے؟ اتنا بڑا کہ دیکھا بھی نہیں چاہتا۔ فلما افلت، جیسے ہی وہ غروب ہوا، قال یا قومی، فرمانے لگے اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، اس کا مطلب ہے یہ بیان تبلیغ کے وقت کی باتیں ہیں۔ انی بری، بے شک میں بری ہوں اس چیزوں سے جن سے تم میرے رب کے ساتھ شریک بنا رہی ہو۔ میں کس کو رب مانتا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تمام تر توجہات اسی اللہ کے تابع ہیں جس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، حنیفا، کنارہ کر کے، ہر ایک سے یکسو ہو کر، ہر ایک سے جدا ہو کر، میں صرف اور صرف اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب کو بناتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی جب کرتے نا تو یہی فرماتے ما انا من المشرکین، اس کا مطلب ہے قربانی کرنے والوں کا شعار ہونا چاہیے ما انا من المشرکین۔ تو میں اپنے مقتدیوں کو قربانی والے دن کہلواتا ہوں کہ ایک دفعہ کہو ما انا من المشرکین، اللہ میں مشرک نہیں ہوں، پھر کم از کم ان کی توجہ جائے گی اس بات کی طرف کہ پھر مشرک ہوتا کون ہے۔ تو یوں کرتے کراتے کسی طرح سے تو مشرک ہونے سے بچ جائیں گے نا۔ ما انا من المشرکین وحاجہ، اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے نا کہ ما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہیں تھے، لہذا کوئی کہے نا کہ انہوں نے غیر ارادی طور پر شرک کر لیا تھا، نعوذ باللہ، کہ کہا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، نہ بھائی نہ، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا۔ وما انا من المشرکین، یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ اللہ کتنی اچھی تو نے مجھے دلیلیں دی ہیں، اگر یہ دلیلیں میرے پاس نہ ہوتی نا تو میں بھول جاتا۔ وحاجہ قومہ، تو جب یہ توحید یوں کر کے بیان کرو گے، کسی کو سمجھا کر یوں تنویر ڈالو گے، یوں روشنی ڈالو گے نا، تو حاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا، تو آپ فرماتے ہیں تو حاجونی فی اللہ، یہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم ملت ابراہیمیہ کے قائل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو، اسی طرح جس طرح قوم ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑتی تھی۔ وقال تحاجونی فی اللہ، اے قوم والو، تم اللہ کی توحید میں، اللہ کی ذات کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو۔ وقد ہدانی، جبکہ اللہ مجھے سمجھا چکا ہے، کس طریقے سے؟ جیسے میں نے تمہیں سمجھایا۔ ولا اخاف ما تشرکون بی، میں تمہاری ان ہستیوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔
یہ ہستیاں کچھ نہیں کر سکتی. کیوں جی؟ کہ فرمایا تھا نا میں ان کا علاج کروں گا. تاللہ لأکیدن اصنامکم، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرے رب نے چاہا کچھ بھی. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر شے پر علم وسیع ہے، جس کو جو بھی تکلیف پہنچاتا ہے وہ اسی کے علم میں ہے. افلا تتذکرون، اتنی موٹی بات کو بھی نہیں سمجھتے ہو کہ ڈوبنے والا بھی تو رب نہیں ہوتا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں ان ہستیوں سے جن کو تم شریک بنا رہے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو. أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اس بات سے تم نہیں ڈرتے ہو، تم مشرک ہو کر اس بات سے نہیں ڈرتے ہو جس سے ڈرنا چاہیے، جس سے ڈرنا چاہیے. تم نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، تو پھر میں کیسے ڈروں جس سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، جس سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے اس سے پھر میں کیسے ڈروں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے الہ ہونے پر، جس کی الوہیت پر اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب کس کو نہیں ڈرنا چاہیے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو زیادہ حقدار امن کا تو میں ہوں، کیونکہ میں اللہ کا مخالف ہوں نہیں اور تمہارے الہ کر کچھ نہیں سکتے. جبکہ تمہارے الہ کر کچھ نہیں سکتے اور تم اللہ کے بھی مخالف ہو. تو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کچھ بھی سمجھ ہے تمہارے اندر تو تمہیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ نافذار کون ہے، ڈرنا کس سے چاہیے. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ہاں ڈرنا نہیں چاہیے غیر اللہ سے، اور پھر اللہ بھی ان کو اپنے سے بھی امن میں لے آتے ہیں جو اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. وہ مومن جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی کمی شامل نہیں کی، کسی قسم کی کوئی کمی شامل نہیں کی، اولئک لہم الامن، انہی کے واسطے ہوگا امن. اور کسی مومن نے اگر ایمان کے ساتھ کوئی کمی شامل کر دی تو اس کو پھر پورا امن تو نہیں ہوگا، اس کو کوئی نہ کوئی سزا تو ملے گی نا. یہ بھی دھیان کرنا. جس طرح کہ فرمایا سورہ النساء کے اندر 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر وہ کہاں آتی ہے؟ مَن یعمل سوءًا یجز بہ، یہ آیت نمبر 123 کے اندر. لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تم امیدوں میں بیٹھو نہ اہل کتاب امیدوں میں بیٹھے. من یعمل سوءًا یجز بہ، جس نے بھی کوئی برا کیا سزا پائے گا. یجز بہ، اس کو بدلہ تو دیا جائے گا. تو صحابہ اکرام آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ ہمیں بدلہ تو ملے گا، پھر توبہ استغفار کا کیا معنی ہے؟ حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کر لی، او من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما انما التوبۃ علی اللہ. اللہ کے نبی جس نے بھی کوئی برا کیا یجز بہ، تو فرمایا مومن کی جزا یہ ہے، بدلہ تو باقی ملے گا. مثلا اگر کسی نے توبہ کر لی تو کسی چھوٹی چیز کو بدلہ بنا دیا جائے گا. مثلا مومن کو چھوٹی سی ٹھوکر لگی، ہلکا سا کانٹا چبھ گیا تو اس کی کسی بڑی تکلیف کو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ یہ معافی مانگ چکا ہے. کیونکہ تو یہ چھوٹی سزا سے بڑا گناہ معاف کر دینا، یہی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہاں نا. تو فرمایا اتنا بھی اگر کسی کو کمی آ گئی تو امن تو نہ ہوا نا، امن تو نہ ہوا. اولئک لہم الامن، تو اصل امن تو اس کو ہے مکمل طور پر، کامل طور پر، جس نے اپنے ایمان میں کسی قسم کی کمی نہیں کی. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اولئک لہم الامن
الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومه، یہی تھی ہماری دلیلیں، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے خلاف ہو، کہ کون سی؟ ملکوت السماوات کی، ملکوت السماوات یہ ہم نے دی تھی اپنی قوم کے خلاف دلیل، جبکہ ملکوت الارض وہ ان کی بڑی زندگی کے اندر آتی رہی ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، یوں ہم دلیلیں دے کر جس کے درجات بلند کرے۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے، کون سی دلیل کہاں چلے گی، اور علیم کہاں چلے گی، کس کو دینی ہے۔ تو یہ ان ربک حکیم علیم ہے۔ تو یہ آیت بھی آپ کو سمجھ آ گئی نا، بغیر تعویلات کے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اگر ظلم کے معنی کو اپنے سے ہٹا لیں تو پھر ظاہر تعویلات کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور وہ تعویل بھی ٹھیک ہے جو آپ نے مشہور سنی ہوئی ہے کہ ظلم بمعنی شرک ہو تو پھر اولئک لہم الامن، صاف سمجھ آ گیا کہ امن سے مراد جنت ہے، اولئک لہم الامن، اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ جبکہ لفظ سے ہٹے نہیں تو وہ جواب بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ سبق جاری ہے، وما علینا الا البلاغ۔